کہ جتنا رافضیوں کا ٹبر یا مودودیے یا اس قسم کے لوگ ہیں وہ حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ کے بڑے دشمن ہیں. تو سمجھ آئی یہ بات؟ بڑے دشمن ہیں حضرت معاویہ کے، حضرت ابو سفیان کی. اللہ جانے کیا ان کو خدا واسطے کا بیر ہے. حالانکہ ابو سفیان جنگ حنین میں تو نبی پاک کی سواری کی باگ پکڑنے والا ابو سفیان تھا، اور وہاں پر اکیلا ہو کے لڑتا رہا ابو سفیان. جب مسئلہ سمجھ آ گیا تو پھر بڑے کارنامے انجام دیے. اور یہ حضرت ابو سفیان ہو یا حضرت امیر معاویہ، علماء پر فرض ہے ان کے فضائل بیان کرنا اور ان کے اوصاف اور فضائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. یہ صرف اسلام کی پہلے والی باتیں نہ کیا کرو، اسلام لانے کے بعد کے کارنامے وہ بھی بیان کرنے چاہیے. تو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ آپ تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ حضرت ہندا نے وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا ڈالا تھا، یہ سنا ہوا ہے. نرا جھوٹ ہے. حضرت ہندا نے کوئی کلیجہ نہیں چبایا، یہ خطیب چباتے ہیں، تقریر بنانے کے لیے انہوں نے چبا رکھا ہے. حضرت ہندا نے کوئی کلیجہ نہیں چبایا. ایسی بدماشی اور اس طرح کی خواہ کی باتیں ان کے سامنے ہیں، سامنے لگائی جاتی ہیں. ورنہ واشی جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، جب توبہ کرنے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے. آپ نے اتنا کہا تغیب عنی ان استطاعت، واشی تیری توبہ تو قبول ہو گئی ہے عند اللہ، لیکن تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، پیچھے بیٹھا کر، مجھے کہیں چچا کی یاد نہ آ جائے اور تیرے خلاف میں کوئی بات نہ کروں. تغیب عنی ان استطاعت. اور وہ جو ہندا آئی تھی آپ کی بیعت کرنے، حضرت ابو سفیان کی بیوی، تو آپ جب بیعت لے رہے تھے تو آپ نے جب یہ بیعت کے لفظ کہے کہ زنا نہیں کریں گی تو ہندا بولی اچھا ہورا عورت بھی زنا کرتی ہے. ہر بات پہ اس ٹوکتی رہی. نبی پاک علیہ السلام جو بھی کہتے ساتھ بولتی گئی. تو آپ پہلے نہیں پہچان سکے، پردے میں تھی. بعد میں آپ نے فرمایا انت ہند، تو ہند ہے، آگے سے ہنس پڑی جیا میں ہند ہوں. اب دیکھو اگر کلیجہ چبانے کی بات ہوتی تو آپ کبھی بھی اس کو اس طرح نہ بولنے کی اس کو جرات ہوتی، نہ آپ معاف کرتے. تو ایسی گپو ٹیشن ہے بہرحال خطیبوں کے. تو یہ میں عرض اس لیے کر دیا ہے کہ حضرت معاویہ ہوں یا جتنے صحابہ جن کو لوگ بھونکتے ہیں، ان کی عظمت کو اجاگر کرنا یہ فرض ہے، عوام تک پہنچانا فرض. سنی تو شیعہ رہ گئے، بہت سارے سنی کہلوانے والے بھی ان گمراہیوں میں مبتلا ہیں. تو